جی تو ناظرین اکرام، یہ ایک تحریک انصاف کے MNA کی بھابھی ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کے ساتھ کس طرح کی فسطائیت ہوئی، کس طرح کا ظلم ہوا، آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ میں بیگم چودھری اعجاز MNA جو ایکس MNA منڈی بہاولدین سے ہیں، اور حاجی امتیاز MNA منڈی بہاولدین سے، میں ان کی بھابھی ہوں۔ رات 9 بجے کا واقعہ ہے۔ ہمارے گھر میں 25 سے 30 لوگ جو سول کپڑوں میں تھے، سب کے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے، نامعلوم افراد وہ ہمارے گھر میں آئے ہیں۔ دو ان کے پاس 4x4 گاڑیاں تھی، ایک لینڈ کروزر تھی، 3 ہونڈا سوئٹ گاڑیاں تھی۔ آتے ہی انہوں نے ہمارے ملازمین سے موبائل چھینے، ان کو زمین پہ لٹا کے لوہے کے پائپوں کے ساتھ اور ڈنڈوں کے ساتھ مارتے پیٹتے رہے ہیں، اور یہ پوچھتے رہے ہیں کہ چودھری اعجاز صاحب کہاں ہیں اور حاجی امتیاز صاحب کدھر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چودھری اعجاز صاحب تو گھر پہ نہیں ہیں، وہ کہیں کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور حاجی امتیاز صاحب جو ہے نا وہ کافی ٹائم سے ادھر نہیں آ جا رہے۔ پھر انہوں نے جو ہے ملازمین سے پوچھا کہ گھر میں اور کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں چودھری صاحب کی فیملی ہے، وائف ہے، بچے ہیں۔ 8 سے 10 لوگ جو ہے نا، یہ ڈھل فلور پہ ہماری رہائش ہے، فیملی پوشن ہے، وہاں پہ گئے ہیں، ملازمین کو مار پیٹ کر کے اوپر لے کے گئے ہیں زبردستی۔ ہمارے ایک ملازم کو میرے بیڈ روم کے 7 والے روم میں لٹا کے نازیبا حالت میں اس کی ویڈیو بناتے رہے ہیں، استری گرم کر کے اس کو جلاتے رہے ہیں، پھر اس کو کہتے رہے ہیں کہ جاؤ جا کے باجی کے روم میں دروازہ اوپن کرواؤ۔ اس نے کہا کہ میں اس گھر میں پرانا ملازم ہوں، ان کا ایک وفادار بندہ ہوں، آپ مجھے جان سے مار دیں، لیکن وہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، میں اس حالت میں نہیں جا سکتا ان کے سامنے۔ پھر اس کو پریشان کرتے رہے ہیں کہ اس کو پکڑ لیں، پھر اس کو کہتے رہے ہیں، اس کی 6 بچے ہیں، اس کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے ہیں، اس کی جوان بیٹی ہیں 3، اس کو کہتے رہے ہیں جی ہم نیچے سے تمہاری بیٹیوں کو بلا کے تمہارے سامنے کھڑا کریں گے۔ اس نے کہا کہ میرے بچوں کے سامنے تذلیل نہ کریں، آپ مجھے بہتر ہے کہ آپ مجھے گولی مار دیں۔ اس کو باہر نکالا انہوں نے، پھر یہ زبردستی میرے روم میں جا کے، میں نے اندر سے دروازہ لاک کیا ہوا تھا، یہ میرے روم میں گئے ہیں، جا کے انہوں نے زور زور سے پاؤں مارنے شروع کر دیے، دروازہ توڑنے کی کوشش کی ہے۔ میرا 11 ماہ کا بیٹا ہے، 9 سال کی ایک بیٹی ہے، یہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا ہے کہ پتہ نہیں یا اللہ ہمارے گھر میں کیا ہو گیا، ایک دم سے کربلا آ گئی ہے، اتنا شور شرابہ اچانک سے، جبکہ میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے میرے بچی کو 11 ماہ جو 9 سال کی بیٹی ہے، اس کو گھٹنے سے پکڑ کے گھسیٹا ہے، اٹھایا ہے، اور میرے ہسبینڈ کی پکچر دکھائی ہے جو کہ روم میں پڑی ہوئی تھی کہ یہ تمہارے کیا ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے بابا ہیں۔ بابا کدھر ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، وہ گھر پہ نہیں ہے۔ میری بچی کو گھسیٹ کے بیڈ سے نیچے اتارا ہے۔ یہ 11 ماہ کا میرا بیٹا ہے، اس کو سوئے ہوئے کو بازو سے پکڑ کے گھسیٹا ہے اٹھا کے، اور مجھے زبردستی گھسیٹ کے سیڑھیوں سے نیچے لے کے آئے ہیں، تھرڈ فلور سے۔ میرے سر پہ چادر نہیں تھی، میرے پاؤں پہ جوتا نہیں تھا، اور انہوں نے لا کے مجھے میرے ہسبینڈ کے آفس میں رکھ دیا، بٹھا دیا وہاں پہ، اور میرے بچوں کو اسی روم میں بند کر دیا، لابی میں۔ میرے بچے اس طرف روتے رہے ہیں، چیختے رہے ہیں۔ میں وہاں پہ بیٹھی تھی آفس میں، میرے ننگے پاؤں تھے، یہ میرے پاؤں پہ جو ان کا ہیڈ تھا ان کو میں پہچانتی ہوں، انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا، چند سیکنڈ کے لیے وہ فیس صاف کرنے کے لیے ماسک اتارتے ہیں، میں ان کو پہچانتی ہوں فیس سے۔ اس بندے نے کیا کیا کہ شوز پہنے ہوئے تھے، میرے پاؤں پہ وہ وزن ڈال کے کھڑا ہو گیا، اور مجھے پوچھتا رہا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو کال کرو، اپنے نمبر سے وہ بلاؤ۔ میرے نمبر سے میرے ہسبینڈ کے جتنے بھی نمبر تھے سب پہ کال کی ہے۔ میرے ہسبینڈ کسی آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے جہاں پہ کوئی سگنل پرابلم تھی، ان کا موبائل کام نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے جتنے بھی نمبر تھے سب پہ کال کی ہیں، نمبر بن جا رہا تھا۔ یہ مجھے کہتے رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں پتہ ہے
کہ चौधरी साहब कहाँ हैं। मैंने कहा मैं एक हाउस वाइफ हूँ, उनकी सोशल लाइफ है, मुझे नहीं पता कि चौधरी साहब कहाँ गए हैं। उनको हज़ारों दिन में काम होते हैं, हज़ारों लोगों से उन्होंने मिलना होता है, तो हर काम वो मुझे बता के नहीं करते हैं, ना मुझे बताते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। मैंने कभी उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। इन्होंने मुझे तशद्दुद किया, मुझे गंदी गाली गलौज की मेरे साथ, और मुझे तो शर्म आ रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ आप बहन भाइयों को कि इन्होंने जो मेरे साथ सलूक किया, जो बदतमीज़ी मेरे साथ की, जो इन्होंने लैंग्वेज यूज़ की मेरे साथ। फिर उनका जो हेड था वो कहने लगा कि इसको उठाओ, इसके बच्चों को उठाओ, साथ ले चलो। मैंने कहा देखें, अगर आप लोगों ने मुझे लेके जाना है तो बेशक ले जाएं, लेकिन मेरे बच्चे छोड़ दें। मेरे बच्चे मासूम है, 11 माह का बेटा, 9 साल की बेटी है, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चों को मत लेके जाएं। मैंने बड़ी जो है ना मिन्नतें की, फरियाद की उनसे। कुछ लोग उनमें जो थे बहुत अच्छे बंदे थे, उन्होंने बहुत जो है ना अच्छा मेरे साथ सलूक किया। मैं नहीं ये कहती कि सारे बंदे बुरे थे, लेकिन जो 3 बंदे थे उन्होंने बहुत ही बदतरीन सलूक किया मेरे साथ। मुझे शर्म आ रही है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। फिर हमारे मुलाजमीन को डंडू से मारा, किसी के बाजू तोड़ा, किसी की फिंगर तोड़ी है, किसी को इस्त्री गर्म करके जलाया गया है, जिसकी मेरे पास वीडियो और फोटो मौजूद हैं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरा सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं भाई, और मैं उस दिन की इतने सदमे में थी कि मैं हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट रही हूँ। हमारे घर में जो उस दिन वाक़या हुआ है कि वो 9 बजे आए, 1 बजे तक मुसलसल 4 घंटे वो हमें टॉर्चर करते रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं। और जब वो चले गए हैं, इसी रूम में आप देख सकते थे उस दिन फ़ोटोज़ में कि इतनी हालत बिगड़ी हुई थी, सामान इधर उधर फेंका हुआ था, यहाँ पे नीचे इनका ब्लड गिरा हुआ था मुलाजमीन का, ये बेहोश पड़े हुए थे। उनके जाने के बाद मैं कभी एक को पानी पिला रही हूँ, कभी दूसरे को पिला रही हूँ। मुझे ना मेरे बच्चों की होश है, ना खुद की होश है, ना इनका। मैंने आप लोगों से ये गुजारिश करनी है कि देखिए, हम एक पूरा मन शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री से तो हम लोग नहीं आए, हमारा भी इस मुल्क में हक है। अगर इन लोगों ने जुल्म ही करना है तो ये सियासत के नाम पे जुल्म मत करें हम लोगों पे। अगर इन्होंने तशद्दुद करना है तो तशद्दुद करने के और बहुत सारे तरीके हैं, किसी और तरीके से तशद्दुद कर लें, इस तरह तो मत करें। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है उस दिन से। मैंने अपने हस्बैंड को बताया जो वाक़या हुआ है हमारे साथ, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी है, मुझे जान से मारने की धमकी दी है। तो यकीन करें कि मुझे तो शर्म आती है कि मैं जो है ना, देखें ये भी सब माँ बहनों वाले हैं, बेटियों वाले हैं। अगर ये सोचें कि जिस घर में हम जा रहे हैं, चादर चार दीवारी तकद्दस को पमाल कर रहे हैं, पहले अपनी माँ को, बहन को, बेटियों को मद्देनज़र रखें और ये सोचें कि हमारे घर में भी औरतें हैं। मैं उस दिन की जो है ना बहुत अपने अंदर गिल्टी फील करती हूँ, और मैंने अपने हस्बैंड को ये बताया कि वो जो है ना हमें जान से मारने की धमकी दे के गए हैं, और ये भी कह के गए हैं कि अगर तुम लोगों ने बाहर बताया किसी को या बाहर निकली तो हम कल फिर आएंगे, इससे भी बुरा हशर करेंगे। तो जो है ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप 15 पे कॉल करें। 15 पे हमने कॉल की है। मैं थाने गई हूँ 4 बजे। थाने में भी कोई बंदा जो है ना नहीं सुन रहा हमारी बात। मैंने कहा कि इस तरह नामालूम अफराद आए हैं, इस तरह हमारे साथ ज़्यादती हुई है। वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जी हम भी मजबूर हैं, आपको पता है वो कौन बंदे थे। मैंने कहा अगर मुझे पता होता तो मैंने क्यों आना था आप लोगों के पास। वो कहते हैं जी हमें भी नहीं पता कि कौन लोग थे। बहरहाल जो है कल को यही बंदे हमें कहेंगे कि जो है हम आपके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा दे देंगे, तो कल को यही बंदे हमें आपको ले जाएंगे हमसे, तो हम भी मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, अगर देखें हमारे साथ कोई जुल्म ज्यादती होती है तो हम क्या करते हैं कि थाने जाएंगे, थाने अदालत में जाएंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अदालत में हम लोग नहीं जा सकते हैं, हम लोग थाने में नहीं जा सकते, तो हम लोग कहाँ जाएंगे।
اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو ہم کس کو پکاریں گے بھائی, کس تک آواز اپنی پہنچائیں گے؟ تھانے والے نہیں سنتے ہیں, عدالتیں والے نہیں سنتے ہیں. تو میں نے کہا پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک کا, تو اور ہم ماں بہنوں بیٹیوں کا تو پھر اللہ حافظ ہے. میں نے بڑی منتیں کر کے وہاں پہ اپلیکیشن دی اپنی, جبکہ وہ نہیں لے رہے تھے. اپلیکیشن دے کے ہم لوگ گھر آ گئے ہیں. کل کا واقعہ جو ہوا ہے, اور کل جو ہوا ہے اس دن سے 11 اکتوبر سے لے کے آج کے دن تک کنٹینیوسلی وہ کبھی صبح آ جاتے ہیں, کبھی شام کو آ جاتے ہیں. جی ہم سی ڈی اے کے بندے ہیں, ہم جو ہے نا ہمیں آرڈر ہے, ہم جو ہے نا گھر کی توڑ پھوڑ کرنے آئے ہیں. کبھی آگے ڈیسک اٹھا کے لے جاتے ہیں, کبھی چیئرز اٹھا کے لے جاتے ہیں, کبھی فیملی کو ہراساں کرتے ہیں, کبھی پکچریں بناتے ہیں آ کے. کل میں گھر پہ نہیں تھی, رات کو 6 بجے آئے ہیں وہ ہیوی مشینری لے کے. انہوں نے کافی آ کے, آپ دیکھ سکتے ہیں, کافی توڑ پھوڑ کی ہے گھر کی. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے بتائیں, یا کوئی نوٹس ہے, ہمیں نوٹس دیں پہلے. وہ کہتے ہیں جی نوٹس تو نہیں ہے ہمارے پاس. میں نے کہا پھر آپ کس بیس پہ گھر پہ آ گئے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے, ہم تو مجبور ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے میڈم. جب کہ اس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ صبح کے ٹائم اتنے لوگ, بزرگ لوگ آتے ہیں واکنگ کے لیے, لوگ پارکنگ ایریا, لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں, لوگوں کے بچے کھیل کود کرتے ہیں آ کے یہاں پہ. اگر ان کے پاس نوٹس نہیں تھا تو یہ کس طرح ہمارے گھر میں آئے ہیں؟ نوٹس نہیں دیا انہوں نے تو یہ کس طرح گھسے ہیں ہمارے گھر پہ؟ کوئی پرمیشن نہیں ہے ان کے پاس. اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس NOC ہے, کاغذات دکھائے ہیں ان کو, انہوں نے کسی بات کو نہیں سنا بھائی. وہ توڑ پھوڑ کر کے کافی نقصان کیا, انہوں نے چلے گئے ہیں گھر, جبکہ ہمارا ادھر بہت ضروری سامان پڑا ہوا تھا. سامان کی بھی توڑ پھوڑ کی ہے کافی چیزیں. اور آج کا بھی کہہ کے گئے ہیں کہ آج پھر آئیں گے. کبھی گملے اٹھا کے لے جاتے ہیں, کبھی توڑتے ہیں, کبھی اس دن سے 11 اکتوبر سے لے کے آج کے دن تک ہمیں مسلسل جو ہے نا ٹارچر کیا جا رہا ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے. تو برائے مہربانی جو لوگ ان کو بھیج رہے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں, اس طرح ہوچے ہتھ کنڈے اپنانے سے کچھ نہیں ہوگا. اس چیز کو روکا جائے. ہم پورا من شہری ہمیں سکون سے رہنے دیں, اور سیاست کو جو ہے نا گھر سے باہر رکھیں, گھروں میں نہ لے کے آئیں پلیز. بڑی مہربانی آپ کی. میں اپنا پروگرام ختم کرتی ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تو دوستو یہ جو ہے نا ایک مطلب ہسٹری میں فرسٹ ٹائم میں نے ایسا دیکھا ہے کہ اتنا ظلم, اتنا جبر, اتنی فسطائیت. یعنی وہ کہہ رہی ہے جی کہ میرے ننگے پیروں کے اوپر اپنا بوٹ رکھا ہے اس بندے نے, جو نقاب پوش سویلینز ان کے گھر میں آئے تھے. 11 ماہ کے بچے پر تشدد کیا, ان کے ملازم کو ننگا کر کے استریاں لگائیں, اور پھر کہا کہ اسی حالت میں اپنی مالکن کے پاس جاؤ. اور اس نے کہا جی کہ میں ان کے ہاتھوں میں پلا بڑا ہوں, میں اس طرح نہیں جا سکتا, وہ میری مائیں بہنیں ہیں, میری بیٹی ہیں, میں کیسے جاؤں؟ تو لہٰذا آپ نے جتنا تشدد کرنا تھا کر لیا, اب آپ مجھے گولی مار دو, لیکن میں ایسے نہیں جاؤں گا. تب جا کے اس کی جان چھوٹی ہے. یعنی اس قدر فسطائیت, اس قدر فسطائیت. آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی خدا اوپر نہیں بیٹھا, وہ نہیں دیکھ رہا؟ آپ لوگوں کے ساتھ ابھی دیکھ لیں قاضی فائز عیسیٰ اور نواز شریف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے. یہ جو کہتے تھے نا کہ ہم ان کی زمین گرم کر دیں گے, زمین ان کے لیے گرم ہو گئی ہے. یہ اللہ کرنے والی ذات ہے, بندہ نہیں کچھ کر سکتا. اور یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے, عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے کتنا ذلیل کیا عمران خان کو, آج خود ہو رہے ہیں. تو ویورز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب, اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک لیے